تو اب یہ جنگ تو نہیں ٹلنے والی، جس طریقے سے ان کو کہتے تھے عالمی جنگ آ گئی، عالمی جنگ آ گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ خامنائی صاحب کا جو گیپ ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکے گا؟ اور جب تک وہ گیپ ہے، اس نے تو 2.5 سال آپ کے لے لیے سمجھیں. ہر طرف جو بڑی شخصیات ہیں وہ کریٹیکل ہیں. ابھی کہا تھا نا نومبر تک. اب آپ دیکھیں خامنائی صاحب کے بعد وہ کہیں گے ہم کسی کو کیوں رہنے دیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. 2 مارچ 2026 آج پیر کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین، پہلے تو میں چاہوں گا کہ اسامہ صاحب نے جو ہمیں پریڈکشن دی ہیں پریویس، وہ آپ یہ کلپ چیک کریں ذرا، جو باتیں وہ کرتے تھے پہلے. قبضوں کا سال، فوجیں گھسیں گی اور یہ ہوگا، آپ نے بولا فوجیں ہے گھسیں گی، اور وہی قبضوں چیزیں. کا سال ہے. بس اس بات کو سارے ذہن میں رکھیں. جی تو ناظرین، آپ نے کلپ ملاحظہ کیا، کیا بات زبردست اسامہ صاحب نے کی تھی. جو پریڈکشن دی تھی اسامہ صاحب نے، بولا تھا کہ سامان اکٹھا کر لو، بولا تھا کہ چیزوں کے معاملات بگڑیں گے، جنگ ہوگی. لوگ مذاق اڑاتے تھے کمنٹس میں آ کے، اور آج آپ سب کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں. ابھی بھی اس ٹائم بھی حالات بڑے کریٹیکل ہیں جو چل رہے ہیں. یہ ایک اور کلپ ہے، یہ بھی ذرا دیکھ. یہ فروری تک فوجوں نے جس طریقے سے اس کو رگڑنا ہے، بات اس لیے سمجھانے نکل جاتا ہوں کہ جہاں جو لمحہ ہے وہ آپ کے کام آ جائے. کہیں آج جس کو خوش نصیب ہوگا جس نے آج یہ لمحے کی ویڈیوز دیکھ لی. جی تو ناظرین، آپ نے کلپ دیکھے، ڈیٹس بھی دی تھی اسامہ صاحب نے، بتایا تھا کہ یہ انگارک یوگ ہے اور یہ ٹائم جو ہے بڑا کریٹیکل ہوگا. دوسرا آپ کو بتائیں ناظرین، اس ٹائم پہ جو خیبر شکن میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف مارے گئے ہیں، ایران کی طرف سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی پوری جو ہیڈز ہیں، ان کے چیف ہیں، ان کے اوپر یہ میزائل خیبر شکن مارا گیا ہے. اور اس میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کیا پتا نیتن یاہو اس میں ہلاک بھی ہو گئے ہوں. اب تک کی یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے جب تک میں آپ کو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ پیر کا دن ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ اکروتی ایئر بیس پر بھی اٹیک ہوا ہے ایران کی طرف سے، اور یورپ تک یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ گئی ہے. جو محمد صاحب نے بولا تھا کہ پورا خطہ اس کو لے سکتی ہے یہ جنگ، اور اب یہ خطے کی بات آ رہی ہے. سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو ارامکو میں بھی ڈرون مارے گئے ہیں. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئل جو ہے وہ مزید مہنگا ہوگا ان فیوچر. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ کافی احتجاج کر رہے ہیں. کراچی کے اوپر اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس اس کے اندر، ایران کے پروٹیسٹ کے اندر. اور دوسرا یہ کہ پوری طرح سے کنٹینر لگا دی گئے ہیں پاکستان میں بھی. ہر طرف حالات جو ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر میں. اور دوسرا ایران کی طرف سے جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور امریکہ بھی اس کا جو امریکہ بتا رہا تھا کہ نیول ہیڈ کوارٹر جو تھا نیول کا، وہ ایران کا اڑا دیا تھا. ٹرمپ نے یہ ٹویٹ بھی کل کی تھی، اور اس کے بعد ٹرمپ نے مذاکرات کی بات بھی کی، سیز فائر کی بات بھی کی کہ اب ہم نے صرف خامنہئی صاحب کو شہید کرنا تھا، وہ ہم نے کر لیا، اب ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو جو نئی وہاں پہ رجیم چینج آ رہی ہے. لیکن ایران نے سیز فائر سے کینسل کر دیا اور کہا کہ اب جنگ ہوگی. ایران نہیں ٹل رہا اور فل ٹائم جنگ اس ٹائم جاری ہے. میزائل پہ میزائل جیسے ایران جانا جاتا ہے، وہ میزائل پوری طرف سے مارے جا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جنگ کب رکے گی، یہ اب اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. خبریں تو بہت زیادہ ہیں. امریکہ نے اٹلی کے تھرو یہ مذاکرات کی آفر کرائی تھی ایران کو، اور پورا اسرائیل اس ٹائم بنکر میں بند ہے، روڈز خالی ہیں. اور دبئی ایئرپورٹ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاز بھی انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، یہ بھی خبر ہے. اور بحرین ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا ہے. اور اب تک جو ایرانی جو شہادتیں ہیں وہ 201 ہیں، اور جس میں زخمی 747 ہے. جبکہ امریکن جو فوجی ہیں وہ 560 اس ٹائم ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر. اور ابراہم لنکن پر بھی 4 میزائل آ کر لگے ایران کے. یہ اب تک کی خبریں ہیں، آگے کیا ہوگا یہ جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران کی جو پہلا اٹیک تھا اس میں جو فگر تھی ایران پر جب ہوا، تو میرا خیال ہے ایران پہ جب اٹیک میں جو پہلا فگر بلو 50 تھا. اسی طریقے سے جب ایران نے اسرائیل پہ مارا تو وہاں بھی کوئی 18 20 25 30 کی زخمی اور اس کی خبر سنی آپ لوگوں نے. جی سر. تو کتنی شرمناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں میں جو ابھی حالت جنگ میں نہیں ہے، ان سو کالڈ اور 35 لوگوں کو گولیاں اپنی حکومت نے مار دیا. وہ صرف اور صرف یہ ان نون فیئر اور اپنے بیرونی آقاؤں کی جو کہہ لیں ایک
وہ خوش کرنے کی یا ان کو راضی رکھنے کی کوشش. اسی طریقے سے ٹرمپ جو سمجھ رہا تھا کہ یہ وار جو ہے بس میں تو پچھلی دفعہ کی طرح آپریٹ کروں گا، بم ماروں گا، نکل جاؤں گا. 1,000 پلس حملہ کیا ہے، 200 جہاز گیا ہے اپنی طرف سے. انہوں نے ایک ملک پہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ 100 150 200 بچی مار دیا آپ نے. وہ جو 150 کا فگر اب تو سنا پہنچ گیا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اتنا المناک. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ مار رہی ہے اس سائڈ سے میزائلز ان پہ، لانچر جو ان کے روایتی سٹائل ہے. یہ تقریباً 30 جگہیں خالی، 30 ایریاز انہوں نے اسرائیل نے خالی کرا لی ہیں لبنان کے کہ نکل جائیں شہری. وہ بچارے روزوں کی حالتوں میں ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اور وہاں سے ابھی انصار اللہ، ابھی آپ کے عراق کے اندر بہت زیادہ ایجیٹیشن پائی جا رہی ہے. عراقی بھی کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے پورے خطے کو آگ لگا دی کہ جی. اور حالانکہ یہ نیوکلیئر کی کہانی تھی. اسرائیل کا مقصد تھا اپنا ہدف پورا کرنا کہ خطے میں بس میں ہی میں ہوں. اور ٹرمپ کا مقصد تھا کہ اب یہی سارے عرب ممالک ہمیں پیسے دیں، انہی کے پیسوں سے میں یہ اس کا کام پورا کر دوں. اچھا اب میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میزائل ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں، تو وہی ہوا. آرام کو میں جی 2 ڈرون گئے، کوئی ایئرپورٹوں پہ گئے دبئی کے، کوئی برج العرب میں لگا، کوئی کہیں لگا. اب وہ اس لیے لگیں گے کہ تاکہ انہی سے پیسے لیے جائیں. اگر امریکی بیس پہ لگتا تو سعودیہ تو پیسے نہیں دینے لگا. اب لیکن جب اس کی آرام کو لگے گا تو وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے ان کو واپس مارو. اب اس واپس مارنے کے اندر پیسہ کس کا لگے گا؟ مسلمان کا. اور ہدف جو ہے وہ ان کا پورا ہوگا. تو اب یہ جنگ تو نہیں ٹلنے والی جس طریقے سے ان کو کہتے تھے عالمی جنگ آ گئی، عالمی جنگ آ گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ خامنہئی صاحب کا جو گیپ ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکے گا؟ اور جب تک وہ گیپ ہے اس نے تو 2.5 سال آپ کے لے لیے سمجھیں. یہ جو اگلے سال جون تک تو کم از کم آپ اب اس آگ کو ٹھنڈا نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ سیٹرن یہی ہے. سیٹرن مذہبی فساد، مذہبی اس کو ٹریگر کرنے آیا تھا. میں نے پہلے کہا تھا یہ مذہبی فساد کا سال ہوگا، وہ شروع ہو چکا. اب یہ لوگ سارے اس میں انوالو ہونے کو. رات پاکستانی طیارے بھی ہواؤں میں رہے ہیں. انڈیا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. انڈیا پاکستان بھی یہ ایڈونچر شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آج کی ڈیٹ، کل کی ڈیٹ، پرسوں کی ڈیٹ، 2 3 4 امپورٹنٹ ڈیز ہوں گے. اور کچھ بھی انڈیا سے آپ کو اس کے اندر بھی کوئی احتجاج اور کسی بہت بڑے سانحے کی خبر انڈیا سے بھی آ سکتی ہے. اور انڈیا کے بھی کوئی ٹاپ منسٹرز، کوئی بھی ٹاپ پرسنالٹیز خطرے میں رہیں گی ان 3 دنوں میں. کسی نہ کسی کی خبر آنے والی ہے اور ٹاپ پرسنالٹیز، ٹاپ پرسنلز اڑیں گے. اچھا پھر وہ رشیا میں بھی کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. یو کے بھی کود پڑا ہے. تو یو کے والوں کو اب سمجھ آئے گی کہ یو کے کودنا یو کے کو انسیکیور کر جائے گا اب. اور اسی طریقے سے جو ٹرمپ ہے اس کی تو سمجھیں کہ اس نے تو اپنی کھٹیا خود ہی کھڑی کر لی. اب اگلے سال اتر ویسے ہی جانا تھا، جاتے جاتے دشمنی لے گیا اور اب سال اس کا کوئی نہ کوئی دے گا ہی دے گا. یہ اٹیک نہیں ہوگا. اور اس کا جو خمیازہ ہے اوورآل آپ دیکھیں گے کہ سب کو بھگتنا ہے. نیتنیاہو کے اب دفتروں پہ لگنی شروع ہو گئی، بھاگ گیا ہوگا اس کے دفتر پہ لگا ہے. سائپرس کا جو آپ نے بتایا اٹیک کا، وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یورپ میں جا کے، مطلب یورپ کا کنارہ ہے سائپرس، آدھا یورپ میں آتا ہے. ایک سائپرس کا حصہ میرا خیال ہے آزاد ہے یا ترکی کلیم کرتا ہے، ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے. پر سنا ہوا ہے کہ ایک سائپرس یورپ والا اور ایک سائپرس دوسرا. تو بس سائپرس تک جانے کا مطلب ہے کہ بس پہنچ گیا اٹلی تک کام، گریس تک پہنچ گیا. اب گریس اور ترکی کی وہ سینگ پھنسنے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا ترکی یا ایران. لو بس کہنا اور جنگ چھیڑ دینی ہے. مطلب یہی ہو رہا ہے نا. ترکی میں بھی میزائل گرے ہیں جا کے اور وہ بھی بول رہے ہیں کہ اور ہم پہ بھی. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا، بار بار اس کا یہ احتجاجی آئیں گے اور ہم گولیاں چلا دیں گے، اب اوور ہو گیا. اب آپ کی میں جب یہ جملے ادا کر رہا ہوں ان کو نوٹ کر لیں، اب ان کو پے بیک کرنا ہوگا. اور پاکستان کی جو اسٹرکچرل جو بھی اس کی ایک ہوتی ہے نا کسی بھی حکومت کی
ول آف گورنمنٹ یا وہ ختم ہو جائے گی اب. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان ہے وہ اگلے یہ اپریل تک بہت زیادہ کریٹیکل صورتحال کو فیس کرنے والا ہے. اور ان کو بس اب وہی ہے کہ ان کو کوئی بھاگنے دے، یہ بھاگیں گے، ان کو کسی نے بھاگنے نہیں دینا. پاکستان میں وہ صورتحال آ رہی ہے. اسی طریقے سے انڈیا میں بھی یہ سیم ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے. مودی کریٹیکل ہے اس وقت، اور ٹرمپ کریٹیکل ہے اس وقت، نیتن یاہو تو ڈیفینیٹلی ہے، پیوٹن کریٹیکل ہے، آپ کے اپنے بھی کریٹیکل ہیں. ہر طرف جو بڑی شخصیات ہیں وہ کریٹیکل ہیں. ابھی کہا تھا نا نومبر تک. اب آپ دیکھیں خامنائی صاحب کے بعد وہ کہیں گے ہم کسی کو کیوں رہنے دیں، جب ہمارا لیڈر نہیں رہا تو اب کسی کا بھی کیوں کوئی رہے. تو یہ ٹرینڈ بنا دیا. اب لگے نا پھر پچھلی دفعہ تو اٹیک میں نیتن یاہو کا آفس نہیں اٹیک ہوا تھا، اس دفعہ پھر ایسے ایسے نکلے ہیں میزائل بھی کہ سیدھا. اور اب چیخیں ہیں اسرائیل کے اندر جو ہے وہ تل ابیب میں، باقی ایریاز میں کئی ان کی ایٹمی ری ایکٹرز اس پہ مارے ہیں، ابھی یہ دفتر پہ مارے ہیں، انٹیلیجنس آفس پہ. اب یہ تو چلنا ہی چلنا ہے جب تک مسالے ختم نہیں ہوتے. مسالے ختم ہوئے اصل کہانی تو پھر شروع ہونی ہے. صرف سپلائیاں کٹ جائیں، امریکہ کی سپلائی بند ہو جائے اسرائیل تک آنی اسلحے کی، ادھر ایران سب کا صفایا ہو جائے، کوئی اسلحہ موجود نہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ میں گھس کے پیدل جائیں گے. سر یورپ جو ہے، یورپ بھی اب جنگ میں نظر آئے گا ان سب ایران کے ساتھ، یہ ہاں برطانیہ اور یہ ڈیفینیٹلی سارے، اس کے چانسز موجود ہیں کہ وہ انوالو ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے ہیڈ جو تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ہم بھی جنگ میں جائیں گے. تو یہ بس میں نے آنا پوچھنا ہی تھا. آنا ہے، سب نہیں آنا ہے، یہ سب کی مشترکہ ہی جنگ ہے. یہ وہی کفر اسلام کی وہ ساری آخری اینڈ آف ٹائمز کی وار کی طرف یہ جا رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، ٹھٹھے اڑاتے ہیں. ابھی چیک کریے گا نا، کچھ دن اور رک جائیں. اچھا سر، پلینٹس کی پوزیشن کیا کہتی ہے؟ مذاکرات والی طرف کب تک آ سکتے ہیں؟ 12 مارچ کا آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی مذاکرات بنیں گے، یا اس سے پہلے پہلے یہ معاملات رہیں گے؟ ابھی تو جو اس مہینے 22 مارچ ایگزیکٹ ڈگری کراس کرے گی مارچ راہو، اور یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی بھی فوجی ایٹمی حملہ چلا سکتا ہے فرسٹریشن میں. یہ وہ دن ہے 22 مارچ. تو اس لیے اچھا. یہ نہ کہو کہ مذاکرات تو جوپیٹر سیدھا ہو جائے گا بس اپنی اس میں 12 مارچ سے. تو اب معاملہ ہی میں نے جیسے اس دن بھی سمجھایا تھا، اتنا آگے چلا گیا ہوگا، کس کو ہوش ہوگا مذاکرات کا. اچھا سر، کچھ لوگ جو کمنٹس تو کافی لوگوں نے کیے، کافی لوگ یہی آپ کے متعلق بتا رہے تھے کہ جو جو آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے، آپ نے جو پریڈکشن دی، اور بہت زیادہ انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا خامنہئی صاحب کی شہادت پہ. اور امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو گئی تھی، اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا ہے، یہ بھی کمنٹ آیا ہوا ہے. دوسرا، کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی بھائی، انہوں نے اپنا پیٹ ننگا کر کے یقین دلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی نہیں اور کبھی بنائیں گے بھی نہیں، اور جیسے چاہتے ہو ویسے کر لیں گے. اس کو کہہ رہے ہیں کامیابی. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ بتا دیں کہ ان کے پاس نہیں ہے تاکہ ہم ان کو ٹھوکیں پھر. اور اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر اب اسرائیل نے مارا کوئی ایٹمی حملہ کیا ایران پہ تو ہم بھی کر دیں گے. اور رات آپ کی فضائیہ گوادر والی سائڈ پہ ہی رہی ہے، بلوچستان کے اوپر ہی اڑتے رہے ہیں، ساری فضائیہ ایکٹیو رہی ہے کہ کہیں ایران کے بہانے ادھر نہ پاکستان پہ کچھ نہ مار دیں. وہی سر، بات تو اس طرف آ رہی جیسے ہی یہ مودی گیا ہے، یاہو کے پاس ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ کھلے ہیں. اس سے پہلے تو معاملات اتنے نہیں تھے، سب دھمکیوں بس تک تو مودی ضرور. کا پلان یہ ہوگا نا کہ ہولی کے بعد کچھ کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہولی پہ ہی کچھ ہو جائے گا. اچھا سر، یہ نوبیتا کہہ رہے ہیں السلام علیکم اسامہ صاحب، آپ بتاتے ہیں کہ جنگ خطے میں پھیلنے والی ہے جیسے انڈیا، پاکستان وغیرہ، ایران. اب یہ بتائیں کہ جیسے ساؤتھ چائنا سے ہی کے علاقے میں پھیل سکتی ہے، جیسے کہ ساؤتھ کوریا، تائیوان، جاپان وغیرہ، ان ملکوں تک کیا جنگ آئے گی یا سیف ہے؟ تھوڑی رہنمائی کریں. نہیں ان کے پاس بھی آئے گی، اگلے 45 دن ان کے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. مدینہ پروجیکٹ کے بارے میں بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، مدینہ پروجیکٹ کیا ہے جو نئے لوگوں نے جوائن کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اولڈ والے کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں ایڈ کر لیں جو آپ کا مدینہ پروجیکٹ ہے. اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ گولڈ اس ٹائم ٹاپ پہ جانے کے امکانات اب آگے ہیں. جو آپ نے ڈیٹس دی تھی اس ٹائم آپ نے جو بولا تھا، میں نے خبر خود سنی ہے کہ گولڈ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے، اتنا مہنگا ہو جائے گا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں. اس وقت جب بات ہوتی تھی ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ 5 کو تو آپ کو تو 5 بہت زیادہ لگ رہا ہے، یہ تو 7-8 کی باتیں کریں. جی سر.
اور سیکنڈلی مدینہ پروجیکٹ ایک آسان سا مل جل کے اخوت کے ساتھ مدینہ میں زندگی گزارنے کا ایک پروگرام ہے. آئیں، وزٹ کریں، عمرے کے ویزا لیں، جگہ دیکھیں، اپنی جیسے کہتے ہیں کہ کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں معاملات کو، کس طرح پیسے ارینج کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کتنے کر سکتے ہیں. بس یہ نصیب کی بات ہے، آئیں اور اس کو شروع کریں. جو اس میں نہیں کر سکتا وہ دنبوں میں انویسٹ کر سکتا ہے. جب وہ سمجھ لیں کہ کام جب اس کا بڑھ جائے گا تو اس سے وہ گھر بنوا لے. مطلب اس طرح سے آسان ترین یہ ایک مسلمانی طریقہ ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس، کوئی یہ ریل اسٹیٹ کا اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو جی بس یہ دینے ہی دینے. اور پھر یہ تو مل جل کے کرنے کی بات ہے. جو جس طرح سے کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے اس کو ہیلپ کیا جائے گا. لیکن بہرحال انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ اب منہ اٹھا کے آپ سے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں خواص کام کریں گے. یہاں آنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ علم و عمل میں طاق چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا پیٹ کا درد تو آپ سے دعا کر کے اللہ سے ختم نہ ہو، آنا آپ نے مدینے. مطلب یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ آپ سب سے پہلے دعائے کعب کا عمل کریں، دعا کا پورا وظیفہ ہمارے ساتھ کریں. جس دن آپ یہ کہیں نا کہ اب ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اپنا آپ بھی، دو چار لوگوں کو بھی، مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماریاں بھی ختم ہیں، اس دن سمجھیے گا کہ اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب آپ اگلے مسلمانوں والی حرکتیں شروع کریں. آپ سے دعا کر کے اللہ سے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا. معدے آپ کے سالوں سے آپ گولیاں کھا رہے ہیں اور آپ نے آنا مدینے. بھائی بات کو سمجھیں کہ آپ لوگ قاعدے کے اندر تو آئیں. پھر اس کا جیسے کہتے ہیں کہ امن کی سرزمین، کرم کی سرزمین، فضل کی سرزمین، کہ وہ سارے چمٹے ہوئے چمیڑے ہوئے شیطان لا کے ادھر ہی آپ آئیں، عمرے کریں، اپنی توبہ طائب ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ سے شفا لے کے دکھائیں، اللہ سے شفا لیں، اس پہ توکل کرنے کی چھوٹا سا سٹیپ ہے اس کو سیکھیں. اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ اسلام صرف اور صرف اللہ پہ توکل کا نام ہے. اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں. اس کے نیچے کوئی ڈگری کیا ہوگی؟ چلو بتاؤ. اللہ جی آپ فلک کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن اپنی حرکتوں سے بھی تو بتانا ہے کہ نہیں بتانا ہے یہ سب کچھ. اچھا پھر اگر فلک تیرا اللہ مالک ہے، پھر تیرا اس زمین پہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی تیرا مالک اللہ ہو، ہاں تو ہو اس کا، لائن تیری ادھر جڑی ہو، ایسی کی تیسی نہیں زمین کی. تو پھر اگر یہ نہیں ہو رہا، اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کیا کلمہ پڑھا اور آپ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وہ تو سمجھائیں مجھے. اچھا یا تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے. یہ درمیان والی کون سی صورتحال ہے آپ کی؟ اچھا اگر وہ مالک آپ کا وہ ہے جی آپ اس کے لیے رہیں، کر اس کے لیے رہیں، پھر فکر کہے گی. اور اگر آپ نے دھوکہ دینا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں، سالوں سے اور دے لیں. کلیئر ہو جائے. اسلام صرف اور صرف نام ہی ہائیلی اسپرچل کنیکٹیوٹی کا ہے ود اللہ. اگر نہیں ہے تو کوئی اسلام نہیں ہے. یہ باقی کہانیاں ہیں، بس یہ متھے مار لیں، ایکسرسائزیں کر لیں، یہ جی ٹکرے مار لیں، کچھ بھی کر لیں. مطلب فلک منزل کیا ہے؟ اب میں بول رہا ہوں تو سن رہا، سر مارتا ہے نا یوں. اللہ ہے تو اس کے یقین پہ آپ اس سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو وہ آگے سے جواب نہیں آتا. عملاً نہیں آ رہا تو لائن کٹی ہوئی ہے، آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سی بات ہے؟ یا تو آ رہا جواب، یا نہیں آ رہا، یا لائن ہی ڈسکنیکٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنے بھی بزرگوں کی کہانی ہے نا وہ صرف مسلمان ہوئے تھے بھائی. سمپل. بے شک داتا صاحب ہوں، بے شک کلندر پاک ہوں، اس پوری خواجہ جیسے کہتے ہیں معین، اور جتنے بھی پورے یہ خواجہ فرید ہوں، جتنے بھی اس ساری اس میں جسٹ انہوں نے اسلام قبول کیا، دیٹس اٹ، مسلمان ہوئے ہیں بس. آپ تو ان کو ایسے آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں بھی جیسے وہ کوئی پتہ نہیں کون سی کوئی توپیں بن گئی ہوں. انہوں نے صرف اللہ کو ایک مان لیا تھا اور سارا دن اسی کو سوچتے تھے، اسی کو مالک مانتے تھے،
उसी के नीचे जिंदगी गुजारते थे बस, अल्लाह और ने इज्जत उसी दे पे भरोसा करते थे। वो सिर्फ उसी को जानते थे और किसी को जानते नहीं थे। आप क्या करते हैं? आपका तो पैसे पैसे से चलता है काम, जिंदगी। पैसे किधर से आएंगे? काम किधर से आएगा? जॉब किधर से होगी? वो आप उसकी गुलामी में है, मुआश की। समझ रहे? गुजार ये भी गए। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये गलत शैतान ने उलझाया हुआ है। जब तक आपके कायदे सही नहीं होंगे कि ये औलिया जिनको आप कहते हैं और जितने भी ये बुजुर्गान थे, ये सिर्फ मुसलमान हुए थे, असली हकीकी मुसलमान। सलामतियों में आ गए, हजारों को सलामती में लाने का बहाना बना। इन्होंने खुद भी रब के होने को देखा, करामात, मौजज़ात, सब कुछ इन्होंने खुद भी देखा, आप लोगों को भी दिखाया, और ये आम मुसलमान की बात है। अच्छा चलो, मलका बिल्किस का जो तख्त लाया था वो कोई नबी था? आसिफ बिन बरखिया जो था हजरत सलमान के दरबार में, आम उनका फॉलोअर था, आम बंदा, लिखा गया आम बंदा। उनका आम बंदा इतना पावरफुल है, आपके जनाब आप जो इस आसमानी किताबों की सरदार, इमामुल अंबिया, आपके फाइनल गाइडेंस आपके पास, आखिरी मैसेज आपके पास, दिमाग काम करता है? उसका आम ही बंदा था जो जिन्नों से पहले तख्त ले आया था, मादा ट्रांसफॉर्म कर दिया था उसने। तो आप वो आम, और इधर जनाब हमारे तो ये दरबार बन जाता है। इसका मतलब है ही सिर्फ यही मुसलमान जिनके दरबार बन गए। आप हम अच्छा सर। सब अपने आप को, जमाने को, सबको धोखा दे रहे हैं। जब पता है जान अल्लाह के हाथ में है, कोई मार ही नहीं सकता, दिन वो सुबह शाम कर ही नहीं सकता, फिर आपके बच्चे यूं सड़कों पे मर रहे होते, आप घरों में दुबके होते। तो इसलिए ये सारी कहानियां हैं बस, जितने अरसे से हो रही हैं। अभी ठीक है, अब फिल्टर लगेगा, सब सेट हो जाएगा। जी सर। अच्छा सर, फैजान शेख कह रहे हैं, सामा भाई आपने कहा था कि खुमैनी साहब की जो जिंदगी शहादत पर ही खत्म होगी, और उनकी आखिरी अल्फाज सुनना जब वो जाने की बात करेंगे तो समझ जाना कि उनकी शहादत का वक्त समझो आ गया है, क्योंकि मोमिन का पता चल जाता है कि और वो अपनी जान खुद देता है। वो कहते हैं, मुझे वर्ड याद, उन्होंने पूरी वो कोटेशन आपने जो बताई थी वो लिखी हुई है। क्या आपने शहादत की प्रिडिक्शन की थी कि शहीद होंगे? हाँ जी सर आवाज बिल्कुल, आ ये बात बिल्कुल तय है। ये आप लोग अमली सफर करें, इस्लाम का अमल की दुनिया में आए, कदम बढ़ाएं, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करें। सबसे पहले अपने जिस्म को छुड़ाएं, बीमारियों के इलाज करें, 0 मीटर हो जाएं, फिर रिज्क की बंदिशों से आज़ाद हो जाएं, फरावानी रिज्क हासिल करें, आगे बढ़ें। अमल की दुनिया है, अल्लाह भी मौजूद, ये कायनात भी मौजूद, आप भी मौजूद, तो अमल करें, आगे बढ़ें। लाहौल वाला कुव्वत की तस्बीह 1000 कर लें, अगर नहीं कुव्वत आ रही तो कुव्वत आ जाएगी। अस्तगफार की कसरत कर लें, 1000 तस्बीह अस्तगफार की शुरू कर लें, रिज्क खुल जाएगा। आप लोग आगे बढ़ें, आगे चीजों को लेंगे। मतलब जैसे यही बात है ना कि भाई पानी मिल नहीं रहा टेबल पे, हैं, फलक साहब ने दावत की है, तो भाई पानी टेबल पे मुझे मुयसर नहीं है, तो मैं अभी उधर बकरे और मुर्गों के ख्वाब देखूं? आप लोगों से आम सा जो इस्लाम का फीचर है, जो हर किसी को मुयसर होना चाहिए, कि शैतान जिस्म में ना आ सके। सिंपल, जी सर। शैतान जिस्म में ना जी घुस सर। सके, वो तो आपसे होता नहीं है। बाकी आप लोगों ने कौन सी उड़ने फिरने की और मुसलमानों वाली हरकतें करनी? इस्लाम का मतलब ही सेफ्टी था फ्रॉम द ईवल। सर इस रमजान मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जगह जगह पे कोई समोसों की दुकान है, बाय रोड है, रोजा रख के हाथापाइयां बहुत हो रही हैं। तो इसमें बड़ा इजाफा देखा गया इस रमजान में, बल्कि लोग नीचे कमेंट्स भी करेंगे आके, तो इनको जरा थोड़ा सा यार ना। ये डेफिनेटली जो समझने की बात है कि अपना दीन के जो असूल जवाबित है उनको अलसरेनो सीखने की जरूरत है। ठीक है लर्न सर। इट। ठीक है जैसे सर, समझाया इंशाल्लाह। कि शैतान बंधते नहीं है, रोजे की वजह से शैतान आपके जिस्म में दाखिल नहीं होता, बस वो बंधता है। लेकिन अगर किसी ने पहले ही उसको भर के रखा हुआ है, वो जैसे कहते हैं पेट भर भर के हराम खा रहा है, तो उसको रोजे का क्या, उसका कैसे रुकेगा? बिल्कुल। तो इंशाल्लाह सर कल फिर मुलाकात होती है मोहम्मद सामा अली साहब से। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।